بخاری مسلم حدیث کی دونوں کتابوں میں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہر سال قربانی کرتے تھے۔ حضور مدینہ میں آئے، اللہ کا حکم ہوا تو آپ قربانی کرتے تھے۔ ایک روایت میں حضرت انس نے فرمایا، حضور نے حکم کیا کہ 2 دمبے لاؤ میرے لیے، ہمارا بکبشین 2 دمبے، پھر فرمایا املحین، کچھ سفید کچھ کالے ٹکوں والے، آنکھوں کے ارد گرد کالے ٹکے، ہاتھوں پر، پاؤں پر، سینے پر۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں املح، وہ دمبا جس کے جسم پر کالے ٹکے ہوں۔ مطلب یہ حضور چاہتے تھے کہ خوبصورت دمبا ہو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو دمبا جنت سے آیا وہ ایسے تھا۔ حضور چاہتے تھے کہ میری قربانی وہ دادا ابراہیم کی قربانی جیسی ہو، اس لیے حضور اس طرح کی قربانی کو پسند کرتے تھے۔ جائز تو ہے کوئی بھی دمبا ہو، مگر حضور نے اس دمبے کو پسند کیا۔ کبشین 2 دمبے، املحین کالے سفید نشان والے، اقرنین سینگ والے، دونوں سینگ باسلامت۔ اقرنین کے 2 ترجمے ہیں، بعض نے کہا کہ سینگ سلامت اور بعض نے کہا کچھ بڑے سینگ۔ اقرنین کا اصلی معنی سینگ والے، مطلب کیا؟ سینگ سے بڑا سینگ مراد یا سالم سینگ، دونوں قول ہیں۔ حدیث کے لفظ تو اقرنین ہے۔ حضرت انس راوی ہیں، روایت کرتے ہیں حضور نے حکم کیا وہ دمبے پہنچائے گئے۔ جانور اگر خصی ہو تو اس کا گوشت اور بہتر ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی خصی جانور کی قربانی جائز نہ جائز ہے؟ جانور میں خصی ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ دمبے کا گوشت اور زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو عرب میں بھی دستور تھا، جانوروں کو خصی کرتے تھے۔ عربی میں کہتے ہیں موجوعین، موجوعین معنی خصی ہے۔ دوسری روایت میں یہ موجوعین کا لفظ بھی ہے۔ دمبے پہنچ گئے، فذبحہما بیدہ، حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان دونوں دمبوں کو ذبح کیا۔ حدیث کی کتابوں میں بات واضح موجود ہے۔ ذبحہما، اس بار یہ 2 دمبے ہیں، 2 دمبے فرمائے، دونوں کو خود ذبح کیا۔ جس کو ذبح کرنا آئے تو اچھی بات، ضروری نہیں، یہ تو محبت کی بات ہے، ٹائم نکالنا، یہ کام کرنا محبت کی بات ہے، دل سے کام کر رہا ہے، مطلب یہ پسند کر رہا ہے، دل سے کام کر رہا ہے، خود آیا، خود ہاتھ لگایا۔ ذبحہما بیدہ، صحابی جو دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا یہ کام ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دمبوں کو اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا، وسما، اور بسم اللہ پڑھی۔ حضور نے جب ان کو لٹایا تو بسم اللہ پڑھی، وکبر، اور اللہ اکبر کا، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام بھی لیا۔ جو بھی کام کرو اللہ کا نام لو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا ہر کام اس اللہ کے نام پر ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی محبت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی نشانی ہے۔ میں بندہ ہوں رب کا، اس کی بندگی کی کوئی نشانی تو پیدا کر، یاری محبت کی کوئی علامت، کوئی رنگ، بسم اللہ۔ کھانا کھاؤ بسم اللہ پہلے پڑھو، پانی پیو بسم اللہ پہلے پڑھو، مسجد میں داخل ہو جاؤ بسم اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، تقریر شروع کرو پہلے بسم اللہ پڑھو، خطبہ بسم اللہ،
نماز کے اندر بھی سبحانک اللہم کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں. دیکھا آپ نے نماز کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر بھی. تو جو کام آپ کریں اپنے محبوب معبود کا نام لیں، یہ ہے مسلمان. تو یہ قربانی ایک کام ہے اور اچھا کام ہے تو آپ اللہ کا نام لیں، بسم اللہ.